حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی ولی کے نام پاک سے اگر تمہیں ہے پیار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی 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 آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں لکھا علی پڑھا علی کہا علی سنا علی پلایا ماں نے دودھ میں بس ایک نام یا علی پلایا ماں نے دودھ میں بس ایک نام یا علی نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے بولو بار بار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں ملنگ کی صدا علی ہے سب کا آسرا علی کہا ہے جبرائیل نے فقط ہے لاپتہ علی جبرائیل نے فقط ہے لاپتہ علی زمیں زمین فلک فلک علی کی ہے جگہ جھلا قلندر و ملنگ کی زباں پہ ہے یہی پکار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں غدیر اور مباہلا خدا کا گھر ہو یا کسا نبی کے ساتھ ساتھ ہیں علی بحکم کبریا نبی کے ساتھ ساتھ ہیں علی بحکم کبریا قدم قدم لیے انا نبی کے ساتھ دم بدم علی چلے ہیں اس طرح کہ ماں کے ساتھ شیر خوار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں خدایا کیسا معجزہ علی کے نام کو دیا کہ جس نے یا علی کہا بلند مرتبہ ہوا جس نے یا علی کہا بلند مرتبہ ہوا علی کے گن جو گائے گا کمال فن وہ پائے گا ملے گی نصرت علی تو فتح ہوگی ہم کنارے آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں وسیلہ نجات ہے شعور دینیات ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا خدا علی علی صدا جو ہے میں ڈھلی علم نبی نے دے دیا خدا نے بھیجی ذوالفقار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں وسیلہ نجات ہے شعور دینیات ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا خدا علی علی صدا جو ہے میں ڈھلی علم نبی نے دے دیا خدا نے بھیجی ذوالفقار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں نظر جو کربلا گئی تو روح تھر تھر آ گئی گلے پہ تھی حسین کے بقائے دین میں چھری گلے پہ تھی حسین کے بقائے دین میں چھری زباں زباں جگر جگر ہے ہم تمام نو گئے المتحاضر بكبريائه عطاة المتمرد المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام
والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صلوات. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے. میں نے 5 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلے گفتگو کے لیے سورہ نحل کی ابتدا سے 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. تیسری، چوتھی، 5ویں اور 6ویں. یہ سلسلہ فکر بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، لیکن آج کی حد تک میری خواہش یہ ہے کہ میرے سننے والوں تک ان آیات کا ترجمہ پہنچ جائے. اب چونکہ میں نے آغاز کیا ہے تیسری آیت سے، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ شروع کی 2 آیتیں بھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں حلیہ کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. دیکھو، اللہ کا امر آ گیا، اسے طلب کرنے میں جلدی سے کام نہ لیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ مشرک جو صفتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے. جو نزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اللہ اپنے امر کو دے کر روح کو اتارتا ہے علی من یشاء من عبادہ، اس بندے پر جسے پسند کر لے. بندے پر اتارتا ہے جسے پسند کر لے. انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اور یہ پیغام دے کے بھیجتا ہے کہ بس مجھ سے ڈرو اور میرے علاوہ کسی اور کا تقوی اختیار نہ کرو. اور اس کے بعد آواز دی خلق السماوات والارض. ان آیتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو مصلحت اور منصوبے کے ساتھ پیدا کیا. اللہ مشرکین کے الزام شرک سے بہت بڑی ہے. خلق الانسان من نطفہ. کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. نطفے سے پیدا ہو کے ہم سے لڑنے پہ آمادہ ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور ہم نے مویشی خلق کیے. دیکھو تخلیق کی فہرست کی نارا بہت لمبی فہرست ہے، میں تو فقط اس آیت پر روک دوں گا. ہم نے مویشی پیدا کیے تمہارے لیے. مویشیوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اسے کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. فقط پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مویشی نہیں ہے، ان میں تمہارے لیے حسن ہے. جب چراگاہوں میں لے کے جاتے ہو، جب چراگاہوں سے پلٹ کے آتے ہو. ناز کیا ہے اللہ نے خالقیت پر. دیکھو یہ تمہیدی گفتگو ہے اور بہت آسانی کے ساتھ اپنے سننے والوں کو دور لے جانا چاہ رہا ہوں. ناز ہے نا خالقیت پر. اچھا بھول گئے
پہلی انسانیت کو پہلا پیغام کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو ابھی اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ تو ناز ہے خالقیت پر، ناز ہے خالقیت پر۔ اچھا، تو ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا تھا وہ بھی خالق تھا، جس نے پینسلین کا انجیکشن ایجاد کیا اس نے تاریخ انسانی کو ایک نئے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا صحت کے اعتبار سے، وہ بھی خالق تھا۔ جس نے طیارہ ایجاد کیا وہ بھی خالق تھا، جس نے ریل ایجاد کی وہ بھی خالق تھا، جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا وہ بھی خالق تھا۔ نہیں، خالق وہ ہے، موجد یہ ہے۔ سمجھتے چلو، ذرا سمجھتے چلو، اس لیے کہ دور لے جاؤں گا۔ خالق وہ ہے، موجد یہ ہے۔ تو خالق میں اور موجد میں فرق کیا ہے؟ بھائی چیزیں موجود ہیں، انہیں جوڑ کر مخصوص تناسب کے ساتھ کوئی نئی چیز بنا دینا یہ ہے ایجاد، اور نہ ہو پھر لے آنا یہ ہے خیر۔ سمجھ رہے ہو؟ خلق اور ایجاد کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، ذرا فرق سنتے چلو، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ یہ نوجوان دوست پڑھے لکھے لوگ تو تشریف فرما ہیں، یہ دانشور ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ادبا ہیں، یہ جو پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ جو نوجوان میرے سامنے ہیں، ان تک ایجاد اور خلق کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ بھائی دیکھو، ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، بھائی توجہ رہے، اور جب ایجاد ہو گیا تو اب وہ اسے فنا نہیں کر سکتا۔ جس نے ریل ایجاد کی ہو گئی، اب وہ فنا نہیں ہوگی۔ جس نے طیارہ ایجاد کیا ہو گیا، اب وہ فنا نہیں ہوگا۔ جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہو گیا، اب وہ فنا نہیں ہوگا۔ تو موجود چیز بنائے لیکن چیز بے قابو ہو جائے، اور خالق کو بنائے تو کنٹرول میں رکھے۔ سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ چلیں گے آگے چلیں گے، لیکن یہ سلسلہ کلام معین ہے، اس لیے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اچھا بھائی، اب ایک جملہ موجود اور خالق کے سلسلے میں اور سنتے جاؤ۔ بھائی پینسلین ایجاد کرنے والے نے پینسلین ایجاد کر دیا، تو کیا دوا کو یہ حکم دیا کہ دوست کو فائدہ پہنچائے دشمن کو فائدہ نہ پہنچائے؟ بھائی ایڈیسن نے، میں بار بار نام لے رہا ہوں، بلب ایجاد کیا تو یہ کہا دشمن کے گھر میں روشنی نہ دینا، دوست کے گھر میں روشنی دے دینا۔ تو بھائی جب بنا دیا تو قابو سے باہر ہے، جب بنا دیا تو قابو سے باہر ہے۔ دوست استعمال کرے جب بھی فائدہ ہوگا، دشمن استعمال کرے جب بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ہے موجد کہ جب بنا لے تو ایجاد ہاتھ سے نکل جائے، اور وہ ہے خالق۔ بھائی لکڑی تو لکڑی ہے نا، بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہو یا موسیٰ کے ہاتھ میں؟ اسرائیل کے ہاتھ میں لکڑی، میرے ہاتھ میں لکڑی، تمہارے ہاتھ میں لکڑی، موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، لیکن عجیب بات ہے کہ میرے ہاتھ میں ہو تو لکڑی بنی رہے، اور موسیٰ کے ہاتھ میں جائے تو اڈا بن جائے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کی خالقیت پر بڑا ناز کیا ہے۔ کام دوں گا لیکن آج سنتے جاؤ، سورہ اعلیٰ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تسبیح کرو اپنے اعلیٰ ترین رب کے نام کی، رب اعلیٰ کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ سوا کے معنی ٹھیک ٹھیک بنایا، یہ ہے سورہ اعلیٰ۔ اور اب سورہ انفطار میں آواز دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ بھائی یہ آیتیں میرے موجودہ سننے والوں تک پہنچ جائیں تو میری آج کی محنت یقیناً سوالت ہوگی۔ زیادہ آیتوں سے پریشان تو نہیں ہو رہے ہو نا؟ اچھا میں کیوں نہیں پریشان ہو رہے؟ دوسرا سوال،
یہ میں نے کہا پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تم نے کہا بسم اللہ. ٹھیک. اچھا پریشان کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، اور قرآن کافی ہے تو اب دلیل قرآن سے لے کے جاؤ. تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ یہ تیرا کریم رب وہ ہے جس نے تجھے خلق کیا. فسواک، اور ٹھیک ٹھیک نوک پلک سے درست بنایا. فعدلک، اور یہ آگ پانی ہوا مٹی یہ چاروں دشمن ان میں اعتدال قائم کیا، ان میں اعتدال قائم کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی تصویر چاہیے ویسی بنا دی. تو تم انسان نہیں ہو، اس کی بنائی ہوئی تصویریں ہو. میں نے اب جی چاہ رہا ہے کہ پروفیسر مشکور حسین یاد کا جملہ ہدیہ کر دوں. میں نے کبھی کہا تھا کہ قرآن مجید نے تصویروں پہ بڑا زور دیا ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور. اللہ مصور ہے، اللہ مصور ہے، تصویر بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا سورہ آل عمران میں کہنے لگا یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، جیسی چاہے بنا دے. اور اب سورہ مومن میں آواز دی صورکم فاحسن صورکم. اس نے تمہاری تصویر بنائی، بہترین تصویر، اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. عجیب بات ہے. سورہ انفطار میں کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی چاہی تمہاری تصویر بنا دی. کمال ہو گیا خدا کی قسم. جیسی چاہی بنا دی، جیسی چاہی بنائی. اتنے ہزار افراد تشریف فرما ہے، ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا، ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا. حد تو یہ ہے کہ ایک کا لہجہ دوسرے کے لہجے سے نہیں ملتا. بھائی کتنے چھوٹے چھوٹے ہو لیکن آواز نکلے مختلف ہو. بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. تو میں مصور نہیں ہوں، میں مصور نہیں ہوں، میں تصویر نہیں بنا سکتا. اگر تم یہ کہو تو میں کوئی الٹی سیدھی لکیریں کھینچ دوں گا اور تو ایک شکل بن جائے گی. پھر جب دوسری لکیریں کھینچوں گا تو دوسری شکل ہوگی. جب میں تیسری لکیریں کھینچوں گا تو تیسری شکل بن جائے گی. نہیں پہلے جیسی نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں اناڑی ہوں، مجھے آتا نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اناڑی ہے جب بنائی نہیں بن گئی. ایسا لگتا ہے کہ اناڑی ہے جب بنائی ایک نئی صورت بن گئی، اور اتنا اناڑی ہے کہ جب زبان بنائی ایک نیا لہجہ بن گیا، ایک نیا لہجہ بن گیا. تو کہنے لگا کہ اپنی قدرت کا اعلان دونوں طریقوں سے کروں گا. کبھی ایسا کروں گا کہ کروڑوں بناؤں گا اور ایک دوسرے سے نہ ملے، اور 12 ایسے بنا دوں گا کہ جیسا پہلا بنا ہوئی. ایسے بنا دوں گا کہ جیسا پیدا ہوگا ویسے ہی بارواں ہوگا. اب میں کیا کروں کہ جب علی ابن موسیٰ رضا کی سواری توس میں آئی، پہچانتے ہو نا 8ویں امام کو، تو بھرا ہوا مجمع تھا مسلمانوں کا. دیکھو میں کنٹروورشل روایات پڑھنے کا بھی نہیں ہوں، جاؤ دیکھ لینا تاریخ میں کہ یہ واقعہ ہر مسلک کے لکھنے والے نے لکھا یا نہیں. جب سواری آئی تو ہزاروں مسلمان کھڑے تھے، اور وہ بھی کھڑے تھے جن کی آج حدیث کی کتابیں مشہور ہیں. اور انہوں نے آواز دی کہ فرزند رسول چہرے سے نقاب اٹھائے، ہم محمد کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جملہ سننا خدا کے قسم. فرزند رسول نقاب چہرے مبارک سے اٹھائے، ہم چہرے محمد کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. علی ابن موسیٰ رضا نے نقاب پلٹی، لوگوں نے روح محمد کی زیارت کی، اور اب وہ مجمع بولا کہ ہم محمد کا لہجہ سننا چاہتے ہیں. میرے امام نے حدیث بیان کی تو 8ویں پستک نے چہرہ بدلا نہ لہجہ بدلا. ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد، پھر کیوں کر نہ ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، پھر کیوں نہ ہر ایک دل میں اتر جائے محمد. اس وقت
समझाने की कोशिश करूंगा तो हालकियत पे जोर दिया। भाई तवज्जो रहे खुदा की कसम, इसलिए कि अब वो नाजुक मराना है, क्या अपने सुनने वालों को रोकूंगा। हालकियत समझ में आ गई ना, परवरदिगार की हालकियत समझ में आ गई। पहला जरा पैगाम को देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना, इन्ना इला रब्बिका रुजआ। देखो 5 आयतें पहली वही में आई हैं और छठी मैंने इजाफा की है ताकि उससे मुझे काम लेना है। पढ़ो हबीब रब के नाम से पढ़ो, जिसने तुम्हें खल्क किया, जिसने जमे हुए खून से इंसान को खल्क किया। पढ़ो हबीब, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। हबीब ये तुम्हारा रब वो है जिसने इंसान को सबको सिखला दिया और कलम से लिखना सिखलाया। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा, लेकिन अजीब है कि इल्म आने के बाद इंसान सरकशी करता है। अन रआहु इस्तग़ना, इंसान इसलिए सरकशी करता है कि जब इल्म आ गया तो अपने आप को मुस्तग़नी समझता है। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, हालांकि पूरी इंसानियत को उसकी बारगाह में पलट के जाना है। तो आए हो खिलकत से, जाना है रजब तक। पूरी इंसानियत खिलकत और रजअत के दरमियान में है। खल्क किया आगे, बुलाएगा, चले जाओगे। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत कर करूं कि रोना उस बात को होता है जो खिलाफी मिजाज हो। देखो इस तरीके से सुनो जिस तरीके से आज बोल रहा हूं। रोना हमेशा अच्छी बात पे हंसते हैं, रोते नहीं हैं। रोते किस बात पे? जो खिलाफी मिजाज हो। अब कुछ लोग रोने को बिदअत समझते हैं, कुछ लोग रोने को सुन्नत समझते हैं। तो अब वो चाहे बिदअत वालों के घर में पैदा हो या सुन्नत वालों के घर में पैदा हो, आएगा रोता हुआ। अच्छा भाई, रोते हुए आए तो सभी आए ना रोते हुए, और क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे रोते हुए आएंगे। इसका मतलब यह है कि आना पसंद नहीं था, खिलाफे मिजाज था। आना पसंद नहीं था, खिलाफे मिजाज था। अच्छा, और जब वापस पलटा जाओगे तो कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, यानी जाना भी खिलाफे मिजाज है। तो जब आए हो उसकी मर्जी पर और जाओगे उसकी मर्जी पर, तो दरमियान में क्या उसकी मर्जी नहीं चलेगी? आज हमने तौहीद पर रोका हुआ है अपने मोहतरम सुनने वालों को, और जाहिर है कि तब तौहीद से आगे भी जाऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुनते चलो। किसी मरहले तक तुम्हें लेके जाना है। अच्छा, तो अब आ गए उसकी मर्जी से। अच्छा, एक जुमला कहता जाओ। कहने लगे भाई हमने कब कहा था कि वो हमें भेजे? ये जुमला ऑफ द रिकॉर्ड सुन लो। और ये चूंकि बहुत ही पढ़ा लिखा शहर है और उसका ये इंतहाई सेलेक्टेड और पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, इसलिए जुमला कह रहा हूँ। और इस जुमले का ताल्लुक मसलक से नहीं है, सुनना भी। भाई अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहने लगे कि भाई हमने कब कहा था कि अल्लाह हमें भेज दे? ये तो उसने अपनी मर्जी से भेजा है ना। और फिर कहता नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ये सारे चक्कर में घुसा दिया। यानी हमने कब कहा? अच्छा, आपने कहा था? नहीं कहा था, मैंने भी नहीं कहा था, या तो नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब एक जुमला कह रहा हूं और अगर उसकी कदर कर सको तो कदर करना। भाई तुम कह रहे हो ना कि हमने तो ख्वाहिश नहीं की थी। अच्छा जनाब, गलती हो गई, आपने ख्वाहिश नहीं की थी, गलती से भेज दिया, तो अब वापस जाने को तैयार है? कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि आए हो अपनी मर्जी से, चॉइस तुम्हारा भेजा उसने, चॉइस तुम्हारा, तब जो कहे उस पर अमल करो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो बात को? तो अब यहीं से अपने सुनने वालों को आगे लेके चला जाऊं। इल्म आया, देखो खल्क किया जमे हुए खून से, और जमे हुए खून से खल्क करने के बाद इल्म दे दिया, और इल्म आया और वो सरकश हो गया। ये है खुलासा 5 आयतों का पहला पैगाम जो इंसानियत का नाम आया है गारे हिरा में। तशरीह करूंगा अपनी तकरीरों में, लेकिन आज सुनते जाओ। इल्म आया, सरकशी आई,
तुम कहोगे भाई इल्म से तो इताअत आती है, ये सरकशी कहां से आ गई? तो क्या मिसाइल बगैर इल्म के बने? क्या कंप्यूटर बगैर इल्म के बना है? क्या ये धमाका जो हुआ है बगैर इल्म के हुआ? और ये जो सरकशियां हो रही है क्या इल्म के बगैर हो रही है? तो इतना असलहा फैक्ट्रियां इस दुनिया में फेंक चुकी है कि अगर इन सबको एक साथ इस्तेमाल कर दिया जाए तो 5 मिनट में ये दुनिया हलाक हो जाएगी। क्या सरकशी है इंसान की? है तो यही है तो यही। तो ताकत आ गई इल्म के साथ। भाई बहुत तवज्जो रहे, और चूंकि बड़े साहिबान फहम तशरीफ फरमा इसलिए मैं ये जुमले कह रहा हूं, और अब इससे ज्यादा जहमत फिक्र नहीं दूंगा, आगे चला जाऊंगा। ताकत आई इल्म के साथ। उन्होंने कहा हमारे पास कारखाने हैं, हमारे पास देव हैकर फैक्ट्रियां हैं, हमारे पास असलहों के कारखाने हैं, हम हर सेकंड में इतने मिसाइल पैदा कर सकते हैं और पैदा कर रहे हैं, तो सारे ग्लोब पर हुकूमत हम करेंगे। तो ये जो धांधली है ये इल्म और ताकत की साजिश है। मैंने कब कहा कि ताकत नहीं है, और मैंने कब कहा कि इल्म नहीं है? ठीक है ना, इल्म भी है और ताकत भी है। तो अब नऊजुबिल्लाह, देखो तुम्हारे मुआशरे की बातें कर रहा हूं। आज डाकू घर में घुस गया, और डाकू ने घुसने के बाद नऊजुबिल्लाह खुदा न खासा एक दो को कत्ल भी कर दिया, और सारा माल लूट के ले गया। उसमें बहादुरी भी है, ताकत भी है। तारीफ करो कि क्या कमाल किया उसने, लोगों को मार दिया, और क्या कमाल किया कि लूट के ले गया। कोई है दुनिया का इंसान जो उसकी तारीफ करे? क्यों? इसलिए कि उसने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तो यही तो लाना था, जो ताकत का गलत इस्तेमाल करे वो इब्लीस का पैरो है, और जो ताकत का सही इस्तेमाल करे मेरे मोहम्मद का पैरो है। अब आया हूं मकाम मोहम्मद। अब आया हूं अपने मोहम्मद के मकाम तक, और अब इससे ज्यादा आज तमहीद में रोकना नहीं है। अब एक मरतबा पूरे हज में आवाज दी, बड़ी मानूस आयतें हैं, लेकिन इस्तेदलाल करने के लिए कहीं और ले जाऊंगा तुम्हें। बाबा 59वां सूरा कुरान मजीद का 8वीं आयत, बाबा 8वीं आयत पूरी नहीं, उसका एक बाबा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे दे वो ले लो। लफ्जी तर्जुमा मैंने किया है, रसूल जो दे दे तो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जिससे रोके उससे रुक जाओ। बड़ा बेदार बनना मेरे सामने। कुरान कहता है रसूल जो दे दे वो ले लो। तो क्या ये भी कहीं कुरान में लिखा हुआ है कि रसूल जो मांगे वो मत देना? मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल है अपने सारे सुनने वालों से, रसूल जो दे दे वो ले लो, और रसूल जो मांगे वो मत देना। भाई रसूल जो दे दे वो ले लो, रसूल जो मांगे वो दे दो। अगर जिंदगी में अजर रिसालत मांगे तो वो भी दे दो, और अगर मरते वक्त कलम मांगे तो वो भी दे दो। सुनते जाओ। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अगर ये बातें पहुंच रही हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी सारी मेहनत स्वारत हो जाएगी। अच्छा भाई रुक जाओ, खुदा की कसम, रसूल जो दे दे वो ले लो, रसूल जिसे रोके उसे रुक जाओ, और बिटवीन द ब्रैकेट्स रसूल जो मांगे वो दे दो। सारी दुनिया में सहाबे किराम अफजल तरीन, उम्महातुल मोमिनीन अफजल तरीन, उनके बाद ताबेई, उनके बाद तबे ताबेई, फिर फुकाहा, उलमा, उरफा, साहिबाने इल्म व मारिफत, यही लोग तो है ना, बड़े बड़े औलिया अल्लाह। भाई अजीब बात ये कि तुमने अफजलियत का मेरा क्या बनाया? जो जितना ज्यादा इस्लाम के करीब हो वो ज्यादा अफजल है। भाई रुके रहना खुदा की कसम। अब तो आया हूं मैं मकाम मोहम्मद पर। भाई तुम कहते हो साहबे किराम कायनात में सबसे अफजल, तस्लीम साहबे किराम कायनात में वाकई सबसे अफजल है रसूल के बाद। और औलाद रसूल का तस्करा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो तो रसूल सूरज है और वो उसकी धूप है।
اہل بیت کا تذکرہ، وہ تو ملت کا مقام ہے نا، اور اس کے اوپر بعد میں ڈسکشن ہوگا. تو صحابہ کرام سب سے افضل کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پہ عمل کیا، سب سے بہتر عمل کیا. امہات المومنین گھر میں تھی، اسلام پہ سب سے بہتر عمل کیا. تابعین انہوں نے اپنے استادوں سے علم اسلام لے کر اسلام پہ عمل کیا. تو جو حکم اسلام پہ عمل کر لے وہ افضل ہو جائے. یہی تو ہے نا کہ جو حکم اسلام پہ عمل کر لے وہ افضل ہو جائے. عارف اس لیے عارف کہ اسلام پہ عمل کرتا ہے، فقیہ اس لیے فقیہ کہ اسلام پہ عمل کرتا ہے. کوئی توجہات مت بھول رہے. عالم اس لیے عالم کہ وہ اسلام پہ عمل کرتا ہے، صحابی اس لیے صحابی کہ وہ اسلام پہ عمل کرتا ہے، تابعی اس لیے تابعی کہ وہ اسلام پہ عمل کرتا ہے. تو یہی فرق ہے امت میں اور محمد میں کہ جب حکم آ جائے تو تم عمل کرو، اور میرا محمد قدم رکھتا جائے، حکم بنتے جائے. پہنچ رہی ہے بات؟ میرا محمد سمجھ میں آ گیا؟ بھائی ساری امت ایک طرف، اکیلا نبی ایک طرف. نبی کہہ دے اسلام بن جائے، نبی کر دے اسلام بن جائے. تو امت وہ جو اسلام پہ عمل کرے، اور نبی وہ جو کر دے وہ اسلام بن جائے. تو نہ نبی امت جیسا نہ امت نبی جیسی. ابھی نحووں کو کیسے سمجھایا جائے کہ نبی تم جیسا کرتے ہو گیا؟ مقام محمد کو سمجھ لو. تو پھر یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں تو آئے تو ذہن میں رہے گی نا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جسے روکے وہ رک جاؤ. آج میں بڑی معلوم آیتیں حلقہ کروں گا اور پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ تھا سورہ حشر کا جملہ. اور اب سورہ احزاب داعین، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، 33واں سورہ. داعین الی اللہ باذنہ، وہ تمہیں بلانے کے لیے آیا ہے، تمہیں پکارنے کے لیے آیا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہے. اور یہ ساری دعوت اس نے الہی سے ہے. یہ سورہ احزاب. اور اب وہ آیے مبارکہ جو میں نے کسی نشریاتی وسیلے سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں حلقہ کی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. حبیب بولا، حبیب پکار، حبیب لوگوں کو دعوت دے اللہ کی سبیل کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، جدال احسن کے ذریعے. اب رکے رہنا، خدا کی قسم اب رکے رہنا، اب ذرا رکے رہنا. اچھا اب میں پہلے پوچھ لوں، یہ نوجوان دوست بچے آیتوں سے پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا. اچھا بھائی، یہ جو سورہ نحل ہے، دو سورہ قرآن کیسے ہیں جو سبیل کے لفظ سے شروع ہوئے، سبیل کے لفظ پر ختم ہوئے؟ دو سورہ سبیل کے لفظ سے شروع ہوئے، سبیل کے لفظ پر ختم ہوئے. سورہ نحل جس کی 6 آیتیں میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی، اس کی 8ویں آیت بھی سنتے جاؤ. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. سبیل کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 آیتیں اور حلقہ کر جاؤں. دیکھو سورہ انعام میں ہے، سورہ انعام میں ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. صراط کے معنی راستہ، سبیل کے معنی راستہ. 2 لفظ ہیں راستے کے لیے، صراط اور سبیل. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ دین اسلام میرا راستہ ہے، اللہ کہتا ہے. یہ کہا ہے سورہ انعام میں 6واں سورہ. اور اب سورہ یوسف 12واں سورہ. قل ہذہ سبیلی. محمد کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. تو اللہ کی نسبت سے صراط ہے، محمد کی نسبت سے سبیل ہے. سمجھ گئے؟ دیکھو یہ جو میں تمہارا وقت لے رہا ہوں، خدا کی قسم کسی نتیجے تک پہنچ جاؤ نا تو میری محنت سوالت ہے. اچھا تو جو صراط ہے وہی سبیل ہے، جو سبیل ہے وہی صراط ہے، اور یہ دونوں ہے دین اسلام. طے ہو گئی بات؟ بالکل طے ہو گئی بات.
اچھا تو اب سورہ نحل کے شروع میں کہا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سبیل کی حفاظت میرا کام ہے، اور سورہ نحل کے اخیر میں کہا ادعو الی سبیل ربک، میرا نبی لوگوں کو سبیل کی طرف بلا، تو بلائے گا رسول، حفاظت کرے گا اللہ۔ دو آیتیں ہو گئی، دو آیتیں ہوگی نا۔ اچھا سورہ حلقہ میں کیا کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کی ہدایت بھی ہم کریں گے، تو سبیل کی ہدایت اللہ کرے گا، سبیل کی حفاظت اللہ کرے گا، سبیل کی طرف بلائے گا رسول۔ طے ہو گئی بات؟ یہ میں آیتیں پڑھوں؟ اچھا اب اللہ سے پوچھیں کہ یہ سبیل کیا ہے؟ تو مجھے سورہ فرقان میں ایک آیت ملی قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، رسول کہہ لو مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل پہ آ جاؤ۔ یہ سبیل دیکھو، یہ سبیل پہنچ گئی سبیل میرے سننے والوں تک۔ تو اب اتنی بات طے ہو گئی، کوئی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، اتنی بات طے ہو گئی سورہ فرقان میں کہ جو اجر رسالت ہے وہی سبیل ہے، سبیل کوئی اور شے نہیں ہے۔ اور سورہ شورى میں آواز دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بات پہنچ گئی؟ دیکھو میں کمنٹ بھی کوئی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ آج کچھ آیتیں زیادہ ہو گئی لیکن یہ مجبوری تھی کہ تبھی کی گفتگو ہے، لیکن اب رکے رہنا۔ تو سبیل کیا ہے؟ قربہ۔ اچھا میں اور بچوں کے لیے آسان کر دوں، سبیل آل محمد، سبیل آل محمد کی محبت، سبیل آل محمد کا تذکرہ۔ اب یہ پوچھیں گے کہ جناب یہ آل محمد کے تذکرے کو آپ نے سبیل کیسے کہہ دیا؟ تو میاں اگر قرآن میں نہ ملے تو قسم کے ممبر پہ ڈالے دیں۔ سنو یہ آیت میں لیتے جاؤ اور یہ آیت تمہارے کام آئے گی۔ وہ واقعہ بھی یاد ہے نا کہ حسنین بیمار ہوئے، خاندان نے روزہ رکھا اور روزے کے بعد مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دے دی، اور پھر سورہ حلقہ آیا۔ سورہ حلقہ کے شروع میں انا ہدیناہ السبیل، اور اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگوں نے منت مانی، منت پوری کی، روٹیاں دے دی مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، ہم نے انہیں جنت دے دی۔ جب یہ واقعہ مکمل کیا آل محمد کا تو جہاں دیکھو اس کے بعد آیت ہے یعنی انا ہذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ہے تذکرہ، اب جو چاہے اس کو مان کر سبیل پہ آ جائے۔ بڑے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، تو اب تو مجھے کہنے کی اجازت ہے نا کہ قربہ سبیل ہے، قربہ ہے کام آل محمد، تو آل محمد کیا ہے؟ سبیل۔ سبحان اللہ، ٹھیک، آل محمد ہے سبیل، یہ طے ہو گئی بات۔ کوئی روایت تو نہیں پڑھی نا، اور نہ میں نے اپنی طرف سے کوئی ڈنڈی ماری ہے، ٹھیک۔ اب میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور سورہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن کا، اور اب پہلا تبصرہ تمہیں آیت ہدیہ کر رہا ہوں۔ آل محمد سبیل، قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ایک ظالم بہت شرمندہ ہوگا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو نہیں مانا ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ایک ظالم قیامت کے دن بڑا پریشان ہوگا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبھی کو ہی مانا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنایا ہوتا. کاش میں نے فلاں شخص کو, پورے قرآن میں فلاں ایک ہی جگہ آیا ہے. چیک کرنے کے بعد کر رہا ہوں, پورے قرآن میں فلاں بولتے ہیں نا فلاں شخص صاحب آئے تھے, تو لفظ فلاں نہیں ہے, فلاں ہے. ٹھیک ہے نا, فلاں پورے قرآن میں فلاں بجائی ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس شخص نے, اس دوست نے کیا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. میرے اس دوست نے ذکر کے آنے کے بعد مجھے راستے سے ہٹا دیا, اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرتا رہے. ادھر قیامت میں ظالم کی گفتگو ختم ہوئی, جاؤ پورے قرآن میں دیکھنا, اس کے فوراً بات کیا ہے, وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس وقت جب ظالم کہہ چکے گا تو رسول کہے گا میرے پروردگار, میری امت نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. هذا اشارہ, بس میری تقریر آگے بڑھ رہی ہے یہیں سے, لیکن یہ جملہ لیتے جاؤ, وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جب ظالم کہہ چکے گا تو تھوڑا سا ہوم ورک کر لیا کرو. یہ جو آیتیں میں نے سورہ فرقان کی تمہیں ہدیہ کی ہے, ان کا ترجمہ جا کے اپنے گھروں میں دیکھ لینا. 25واں سورہ ہے. وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جب ظالم کا بیان ختم ہوگا تو رسول کہے گا میرے پروردگار, قیامت کی بات ہو رہی ہے, میرے اللہ اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میرے مالک لوگوں نے هذا القرآن, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو کیا کوئی نسخہ رکھا ہوا ہوگا؟ کیا کوئی نسخہ ہوگا قرآن کا جس کی طرف نبی کہیں گے هذا القرآن؟ تو نبی کا ایک آنا قیامت میں ہے, دوسرا آنا دنیا میں. نبی نے قیامت میں کہا هذا القرآن, اور دنیا میں کہا من کنت مولاہ. علامہ صاحب اس وقت نیلت پڑھ رہے ہیں, اس طرح آپ بھی نعرہ اسی طریقے سے مارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حبیب رب کا, حبیب لوگوں کو دعوت دے اللہ کے راستے کی طرف. اچھا مقام محمد سمجھ میں آتا جاتا ہے, جو دے وہ لے لو, اسے روکو اسے رک جاؤ. حبیب تو دعوت دے حکمت کے ذریعے, موضع حسنہ کے ذریعے. اور اب عجیب و غریب بنا, جیسے کہ سورہ احزاب کے تمہیں ہدیہ کا شبہ تعین اللہ ہے, اس میں بلانے والا ہے, پکارنے والا ہے. اچھا اذن الہی سے, حکم الہی سے, تو جب بلانے والا ہے حکم الہی سے, تو تمہیں اپنی مرضی سے اس کے دربار سے اٹھ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. مکے میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات. اب میں نے یہ جملہ اپنی طرف سے کہا, نہیں مت مانو میری بات کو, لیکن قرآن کی بات تو مانو گے نا. جاؤ سورہ نور 24واں سورہ قرآن کا, وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مومن وہ ہے کہ اگر رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں موجود ہو, دیکھو اب اس لفظ کو میں واضح کروں گا اپنے بچوں پر,
اذا کانو معہو علی امر جامع، امر جامع اجتماعی کام، پرائیویٹ نہیں، اجتماعی کام. مجلس ہو رہی ہے، یہ اجتماعی کام ہو رہا ہے. مجمع میں ہو اجتماعی کام ہے، میدان جنگ میں ہو اجتماعی کام ہے، نماز جماعت میں ہو اجتماعی کام ہے. تو اب مومن کون ہے؟ کون ہے مومن قرآن کی نگاہ میں؟ اذا کانو معہو علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوا. اگر رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہو تو خبردار رسول کی اجازت کے بعد اسے چھوڑ کے نہ جانا. یعنی بتلا دیا کہ اگر جماعت میں ہو تو جماعت توڑ کے نہ جانا، اور اگر میدان میں ہو تو میدان چھوڑ کے نہ جانا. اچھا اب کیا کوئی ایسا موقع ہے؟ اب قرآن میں بہت سے مواقع ہیں. اذا رأوا تجارتا و لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. حبیب یہ عجیب لوگ ہیں کہ جب کوئی تجارت کا تماشا آتا ہے تو یہ تجھے نماز میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے روکا ہے محمد کی نماز کے لیے. سمجھ جاؤ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو محمد کی نماز کے لیے روکا ہے. تو اللہ روکے محمد کی نماز کے لیے تمہیں، اور حسین روکے محمد کو اپنے سجدے کے دوران. پہنچ رہی ہے بات. بھائی عجیب بات ہے، اللہ نے امت کو روکا محمد کے لیے، اور محمد نے امت کو روکا حسین کے لیے کہ اب تک مجھ سے ہدایت لے رہے ہو، اب میرے بعد اس سے ہدایت ملنے والی ہے. کوئی بات تو پہنچ رہی ہے نا. اچھا تو یہ جو آوانیت سن رہے ہو یہ کیا مؤذن بلا رہا ہے؟ نہیں، مؤذن تو نقل کر رہا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلائے؟ یہ رسول کی دعوت کی نقل ہے. اصل بلایا ہے رسول نے، اور وہ اس کی نقل میں کہہ رہا ہے. اچھا تو کیا کہہ رہا ہے؟ 4 مرتبہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. کوئی عجیب مرحلہ جہاں تمہیں لے کے آ گیا ہوں. کہنے لگے کہ یہ اذان سنتے ہی رہتے ہو اور سنتے رہو گے. یہ اللہ کی بڑی کمال کی عبادت ہے. شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر. یعنی وہ واحد عبادت ہے جو لفظ اللہ سے شروع ہو کے لفظ اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے. کمال کی عبادت ہے. اچھا تو بھائی آرام سے سننا. اب تو آیا ہوں میں اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کو رک جانا ہے. تو 4 مرتبہ تم نے کہا اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ عقیدہ ہے. اچھا اس کے بعد تم نے کہا 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی عقیدہ. پھر تم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی عقیدہ. پھر تم نے ولایت کا اعلان کیا، یہ بھی عقیدہ. ٹھیک. تو اعلان توحید نہیں، اعلان کبریائی، پھر اعلان توحید، پھر اعلان رسالت، پھر اعلان ولایت. اس کے بعد کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کا. اب عمل. وہ اوپر عقیدہ تھا اور اب عمل. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے. یہ نمازی نجات ہے اور نمازی کامیابی ہے. حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ. تو نماز بہترین عمل ہے. اچھا حی علی خیر العمل کی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور بعض جگہوں پر ایک ہے، بعض جگہ 2 ہے. لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ. ٹھیک ہے نا. تو اذان عجیب ہے. اوپر عقیدہ، نیچے عقیدہ، بیچ میں عمل. اوپر عقیدہ، نیچے عقیدہ، درمیان میں عمل. یعنی بتلا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ عمل قبول ہو جائے تو اچھے عقیدے سے آنا، ورنہ اسی نماز کو تمہارے منہ پہ مار دیں گے.
اچھا بھائی تو اوپر اذان میں عقیدہ، اذان میں نیچے عقیدہ، درمیان میں حی علی خیر العمل، بہترین عمل، بہترین عمل، نماز ہے اس کی طرف جاؤ تو خیر العمل کے معنی بہترین عمل. اب اس پڑھے لکھے بچوں کا جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. خیر العمل کے معنی جانتے ہو نا؟ خیر بہترین عمل، عمل تو حی اعلی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ. توجہ رہے، عقیدہ اور ہوتا ہے، عمل اور ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ اچھا تو آذان میں جب کہا بہترین عمل کی طرف آؤ تو تم کہاں گئے؟ نماز کے لیے گئے. یہی ہوا نا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تاریخیں متفق ہے اس بات پر کہ جب غدیر میں آیت اتری کہ حبیب کو پہنچا دو تو رسول نے کہا آواز دو حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. اب پڑھا لکھا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے. بھائی علی کی ولایت کا تعلق عقیدے سے، عمل سے نہیں ہے. دل سے مان لیا عقیدہ ہے اور رسول آواز کا دل ہے بہترین عمل کی طرف آؤ. تو بہترین عمل کون سا ہوا؟ بھائی وہ تو ماننے والی بات ہے، کرنے والی بات کیا ہے؟ تو بھائی میرے ممبر کے نیچے بیٹھ کر علی کے فضائل سنو، یہ بہترین عمل ہے یا نہیں؟ عجیب رہنا فکر ہے نا. کیا میں تمہیں لے کے آ گیا یعنی فضائل علی سننا بہترین عمل ہے. ارے بھائی اس سے بہتر عمل کیا ہوگا؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے علی کے فضائل سن رہے ہیں. تو سنت رسول ہے فضائل علی کو بیان کرنا اور سیرت صحابہ ہے فضائل علی کو مجلس میں بیٹھ کر سننا. تو اب جو مجلس نہ سنے وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے، سیرت صحابہ کا بھی منکر ہے. تو دیکھو میں تو بڑی نارمل بات کرنے کا عادی ہوں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب پہنچا دے اس بات کو پہنچا دے جو ہم تجھے پہلے ہی بتلا چکے ہیں. اور اگر تو نے نہ پہنچائی وہ بات تو تو نے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ تم لوگوں کو لے آیا ہوں. اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. کہنے لگے کہ بھائی رسول نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھ لیا. رسول نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھ لی. رسول نے کہا پردہ کرو، عورتیں پردہ کرنے لگی. رسول نے کہا حج کرو، لوگ حج پہ چلے گئے. رسول نے کہا خمس و زکات کو دے دیا. اب اگر ایک حکم نہ مانا تو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی پورے اسلام پر اور پوری شریعت پہ عمل کر لیا. بھائی یہ غدیر والا حکم اگر نہیں مانا تو فرق کیا پڑے گا؟ بھائی وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ پروردگار تیری ساری باتوں کو مانتا ہوں، بس ایک آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ سب مانتا ہوں. سب مان رہا تھا، کہنے لگا بس اس ایک آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ سب مان لیا اسے نہیں مانیں گے. اسی لیے اللہ نے جملہ بدل دیا کہ حبیب اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی امت جگہ کے اگر وہ نہ مانا پہنچ رہی ہے بات. اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اب
پھر کہہ رہا ہوں میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اب بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے واقعات ہیں لیکن انہی سے استعمال کرنا مقصود ہے. آیت تمہارے ذہن میں یہ پہلی آیت اور اب آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. مجھے معاف کر دینا، میں بڑی مجبوری میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. دین اللہ آیا ہے تمہارے لیے، کامل ہوا علی کی ولایت. دین اللہ کا آیا تمہارے لیے، کامل ہوا علی کی ولایت پر. تو جب اللہ کا دین علی ولی اللہ کے بغیر کامل نہ ہو تو تمہارا کلمہ اس کے بغیر کیسے کامل ہو جائے گا؟ میرے دوستو، آج کی گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے جو لکیر کھینچی تھی وہ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے تھی کہ تکمیل دین کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے. کبھی پھر صحیح اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ حسین نے اپنے خون سے جو لکیر کھینچی یہی بتانے کے لیے کہ تکمیل دین کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے. یاد ہوگا تمہیں کہ حسین نے جو آخری خطبہ دیا ہے اس میں امامہ رسول کا سر پہ تھا، آبا رسول کی دوش پہ تھی، علی کے ذوالفقار حمائل کیے ہوئے تھے اور پوچھ رہے تھے بِمَ تَقْتُلُونَنِی، تم میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ کیا میں نے اللہ کا دین بدلا ہے؟ کیا میں نے اللہ کی شریعت بدلی ہے؟ کیا میں نے اپنے نانا کی سنت بدلی ہے؟ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، 5 یا 4 دقیقوں کی زحمت ہے اور ان 4 یا 5 دقیقوں میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو، حسین نے پہلے دن یہ طے کیا تھا کہ اگلی صدیوں کا مورخ کہیں یہ نہ لکھ دے کہ میں توسیع پسندانہ عزائم کے لیے خروج کر رہا ہوں. اس لیے انہوں نے ڈاکومنٹ لکھا تھا محمد حنفیہ کے نام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں توسیع پسندی کے لیے خروج نہیں کر رہا ہوں، میں فساد نہیں پھیلانا چاہتا معاشرے میں کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی مملکت نہیں چاہیے، بل خرجت لطلب الاصلاح کی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. تو وہ نواسا جو اصلاح امت کی ذمہ داری لے کے اٹھا تھا، کیا مسلمانوں کا فریضہ یہی تھا؟ سب پر کرنا چاہ رہا ہوں اور میں تو ہمیشہ مسلکوں سے بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں. تو یہ سوال میں نے تمہارے ذہنوں میں اجاگر کیا اور تمہارے وسیلے سے ان سارے نامانوس سننے والوں کے ذہنوں میں اجاگر کیا جو دور دور سے سن رہے ہیں کہ کیا فریضہ امت یہی تھا. سید سجاد زندگی بھر یہ کہہ کے روتے رہے کہ اللہ نے ہم آل محمد کی محبت واجب کی تھی، اگر اللہ ہماری دشمنی واجب کرتا تو اس سے زیادہ نہ کرتا. پوری اولاد بنی ہاشم کٹ گئی کربلا کے میدان میں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تمہیں بتلاتا کہ یہ جو کہلاتے ہیں نا بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم، تو یہ ساری کی ساری اولاد ابو طالب تھی. اولاد جعفر
اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد علی، یہی تو کٹیں، یہی بنی ہاشم تھے. اور جانتے ہو کربلا کا پہلا شہید کون ہے؟ واقع کربلا کا پہلا شہید، کربلا کا نہیں، مسلم. واقع کربلا کا پہلا شہید کون؟ مسلم. اور کربلا کے میدان میں بنی ہاشم کا پہلا شہید کون؟ مسلم کا بیٹا عبداللہ. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، زیادہ زحمت نہیں. مسلم کا بیٹا عبداللہ، سمجھ رہے ہو نا؟ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر تفصیل میں چلا جاؤں، دیکھو ایام اعضا کے علاوہ ڈیٹیلز بتلانے کی مہلتیں نہیں ہوتی، مختلف، ٹھیک ہے نا؟ اب جی چاہا کہ میں 2 جملے یہاں تمہاری خدمت میں عرض کروں اور بات کو مکمل کروں. مسلم کے 4 بیٹے، 2 آئے تھے ماں کے ساتھ، زوجہ مسلم کے ساتھ. زوجہ مسلم کو پہچانتے ہو؟ ابو الفضل عباس کی سگی بہن. بس تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور میری مجلس تمام ہو گئی. تو 2 بیٹے آئے ماں کے ساتھ کربلا کے میدان میں اور 2 بیٹے گئے تھے مسلم کے ساتھ. یہ 4 بچے تمہارے ذہن میں محفوظ ہیں. کربلا کے میدان میں سب سے پہلے جو گیا وہ عبداللہ ابن مسلم، اور یہ کہتا ہوا آیا، تلوار کھینچی اور کہا میں ہوں مسلم کا بیٹا اور مسلم کا عقیل کا بیٹا. یہ کہہ کر اسے حملہ کیا. تاریخیں لکھتی ہیں کہ ایک تیر چلا، مسلم کے چھوٹے بیٹے نے اس تیر پیشانی کی طرف آ رہا تھا، اس تیر سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ تیر کے آگے کر دیا، وہ ہاتھ پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ابھی مسلم کا بیٹا اس ہاتھ کو پیشانی سے الگ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ سینے پہ ایک تیر پڑا. عبداللہ ابن مسلم گھوڑے سے زمین پہ آیا، آواز دی مامو جان مدد کے لیے آئیے. عباس چلے، حسین چلے، لاشا لے کے آئے. ابھی سیدانیاں رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں آواز آئی مسلم کے چھوٹے بیٹے کا لاشا بھی آ گیا. اب 1 دقیقے کی رحمت ہے، بس 1 دقیقہ. دیکھو میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ تمہارے ذہنوں میں مقتل کے واقعات محفوظ ہیں. سن لیا تم نے؟ 2 بیٹے مسلم کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، دونوں کے سر کٹے اور 9 کے نیزہ پہ آئے. تو 2 بیٹے گئے تھے ماں کے ساتھ، آخری جملہ اپنی ختم ہو چکے، اور 2 بیٹے گئے تھے باپ کے ساتھ. جب 11 محرم کے بعد 12 محرم کو قافلہ آیا ہے بازار کوفہ میں، تو دارالعمارہ کے دروازے پر ایک سر لٹکا ہوا تھا. پہچانے ہو سر کو؟ ارے مسلم کا سر دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکا ہوا تھا. زوجہ مسلم پریشان ہو کے اس سر کو دیکھنے لگی، پکار کے کہنے لگی، پہچان نہیں سکی. وہ سر اتنا بدل گیا تھا کہ مسلم کی زوجہ نے نہیں پہچانا. بیویوں نے پکار کے پوچھا ارے یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے آواز دی تمہارے شوہر مسلم کا سر. تو ایک بچہ سر اٹھایا، کہا میرے والد میں تم سے شکایت نہیں کروں گی، بس اتنا پوچھنا ہے کہ جو بچے میرے ساتھ گئے تھے ان کے سر کو میں لے آئی، جو بچے تمہارے ساتھ گئے ان کا حاصل نہیں ہوا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل و ایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعجیل فرما.